السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو چھوٹا سا ٹرپ تھا میرا لاہور کا، بڑا سڈن سا پلان تھا، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بھی بات کروں گی. تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس چھوٹے سے ٹرپ کو بھی انجوائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو کہ آپ لوگوں کی فرمائش تھی جس ٹاپک پہ، وہ ٹاپک بھی ڈسکس کروں گی اور آپ نے مجھے اس کے بارے میں کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے. تو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو ذرا سے ہی پسند آئے نا تو لائک اینڈ شیئر تو مسٹ آپ نے کرنا ہے، اور کمنٹ تو آپ لوگ آلریڈی بہت اچھے کرتے ہیں. اس ویڈیو پہ بھی آپ نے بہت ہی سارا پیار دے کے بہت ہی اچھے سے کمنٹ کرتے ہیں. تو چلے جناب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بچی جب نئی شادیاں ہو کے جاتی ہیں نا نئے گھر میں، یعنی کہ سسرال میں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم انہیں پہلے سے ڈسکس کر لیں نا اور ان کو سمجھا کے بھیجیں تو ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ویسے تو دیکھیں نئی جگہ ہوتی ہے، نئی جگہ پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی سی پیشنس بھی چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہی چاہیے ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر وہ والدین پہلے اپنے بچیوں سے ڈسکس کر لیں، انہیں سمجھائیں تو ان کے لیے یقیناً آسانی ہونے والی ہے. تو یہی ایسے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ آپ نے بچیوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں نا تو وہاں پر آپ کے کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی، بس اتنی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے جتنا آپ خود دوسرے کے حقوق کا خیال کریں نا تو اتنا ہی آپ کو اپنا بھی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کے ساتھ اتنا اچھا کروں گا تو ہاں ان ریٹرن میرے ساتھ یہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے، یا یہ میرے حقوق ہیں، یہ چیزیں مجھے وہاں پہ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو ہسبینڈ آپ کا، شوہر ہے، نان نفقہ آپ کی اس کی ذمہ داری ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. آپ کو یہ چیز ہرگز اچھا کچھ بچیوں میں نا یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نا سسرال جانے کے بعد بھی نا ماں باپ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے میکے سے جو ہے نا وہ ماں باپ ہمیں یہ بھی سپورٹ کریں وہ بھی سپورٹ کریں. دیکھیں جب آپ شروع سے ہی ہسبینڈ کو ان عادتوں میں ڈال دیں گے نا کہ آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کریں تو جتنا بھی اچھا انسان ہوگا نا آہستہ 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 اس کو جو ہے نا وہ اس طرف چلا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ اس کی ضروریات تو اس کے گھر والے پوری کر دیں گے. تو وہ آپ نے شروع سے ہی نا اس والے ٹریک پہ تو چلنا ہی نہیں ہے. ماں باپ نے اب اپنی خوشی سے آپ کو جو کچھ دینا ہے دیں، بھلے دیں، بہت زیادہ دیں، لیکن آپ کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج آپ ڈیمانڈ کریں گے نا کل کو آپ کا ہسبینڈ بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے گا. تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. تو یہ تھا پہلا بہت ہی اہم پوائنٹ. اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اچھا اب جیسے میں نے حقوق کے بارے میں بات کی نا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے سسرال والے نا جو آلریڈی اس گھر میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک گھر ہے اور اس میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اور ایک عرصے سے وہ رہ رہے ہیں، مطلب شروع سے رہ رہے ہیں، تو ان کے جو مشترکہ حقوق ہیں نا وہ آپ کے حقوق سے آف کورس زیادہ ہیں. تو آپ نے ان کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کرنی. مطلب اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھ سے زیادہ کچھ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ کچھ لے رہے ہیں، تو بہرحال ان کا گھر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جگہ وہاں پہ خود بنانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کریں، آپ ان کی جگہ لینے کی کوشش کریں. یہ آپ نے کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. جو خواتین، جو لڑکیاں یہ کرتی ہیں نا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس اب یہ میرا گھر ہے، اس میں میری جو ہے نا وہ اجارہ داری ہو اور باقی سب جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تو پھر وہاں پر جو ہے نا مسئلے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ بڑے فساد بن جاتے ہیں. اور گھروں میں جو ٹینشنز ہوتی ہیں نا وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور زیادہ مسائل میں نے دیکھے ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں جب لڑکیاں یہی کوشش کرتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ حاوی ہو جائیں ان پہ. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے نا سارا ہولڈ ہمارا ہو جائے. تو وہ ہولڈ اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیں ہر چیز نا سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے. ایک وقت جو ہے نا وہ ساس کا ہوتا ہے اور ایک وقت پھر بہو کا آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ کو آہستہ آہستہ آپ کا جو ہے نا وہ لیول اللہ پاک اوپر کرتا رہتا ہے. پہلے آپ بیٹی ہیں، اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی، اب آپ بہو بن گئی، اس کے بعد آپ ماں بنیں گی، اور ماں بننے کے بعد پھر جناب آپ جو ہے نا وہ ساس بنیں گی. تو ایک ایک سٹیپ جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ اوپر جانا ہے. ایک دم سے آپ نے دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرنی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کے گھر میں کوئی ساس ہے، سسر ہیں، آپ ان کی جگہ لے لیں، ان کا ایک ہولڈ ہے گھر پہ، آپ ان کو سائڈ پہ لگا کے اور خود ان کی جگہ لینے کی کوشش کریں، تو نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. تو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرانا ہے، اور جو مائیں میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں آپ نے اپنی بچیوں کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کروانی ہے. اگلا پوائنٹ نا میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی. اچھا اب کیا ہوتا ہے، آپ نے نا کسی بڑے کے مشورے سے کام کرنا ہے. کیا ہوتا ہے جی کہ لڑکیاں جاتی ہیں نا نئے گھر میں، اب ان کو لگتا ہے کیونکہ ماں باپ کے گھر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا بہت عقل مند ہوتی ہیں، بہت سمجھدار ہوتی ہیں، ماں باپ بھی ان سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے گھر میں مجھ سے مشورہ لیا جا رہا تھا تو اب جو ہے نا سسرال والے بھی میرے مشوروں سے چلیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہر گھر کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ نے دوسرے سے، بڑے سے مشورہ کر کے چلنا ہے.
آپ نے ان کے طریقے میں خود کو ڈھالنا ہے, آپ نے اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے ان کے ہاں روٹین ہے یا جس طرح سے ان کے ہاں کام ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ گھر کا جو بھی بڑا ہو, ساس ہے, سسر ہے, کوئی بھی ہے, آپ ان کے مشورے سے کام کیجئے, ٹھیک ہے. ان کی جگہ لینے کی کوشش نہ کریں, ان سے مشورہ کریں. آپ جو بھی کام شروع کر رہی ہیں, کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے یہاں یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں کس طرح سے یہ کام آپ کرتی ہیں یا آپ کرتے ہیں, میں بھی اسی طرح سے اس کو کنٹینیو کروں, بجائے اس کے کہ آپ یہ مرضی تھوپنے کی کوشش کریں کہ جناب ہمارے گھر میں تو سالن میں جو ہے نا وہ نمک کم استعمال ہوتا تھا, آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں تو میں آج سے کم ڈالوں گی. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ کوشش کریں کہ چلیں ان کو اس طرف جو ہے نا وہ آپ بتائیں کہ جی ابھی جیسے نمک کی مثال دے رہی ہوں کہ ہاں صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, تو چلیں اب تھوڑا سا کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے آپ بات کرنا. دیکھیں, بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ اگلے کے دل میں اترتا ہے. جب آپ اچھے طریقے سے بات کریں گی نا ایک طریقے سے, تو وہ اگلے بندے کو بھی آپ کی بات ماننے کو دل کرے گا یا وہ آپ کی طرح چلنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بات ہے کہ مشورہ تو وہ کہتے ہیں نا آپ دیوار سے بھی کر لیں, تو جائز کہ دیوار سے کرنے کی تو بات چلیں, ایک محاورہ تو ہوگی, لیکن گھر میں جو بڑا ہے لازمی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر اپنا جو کام ہے وہ اس سے مشورہ کر کے کیجیے. اچھا, نیکسٹ چیز جو آتی ہے نا, نیکسٹ پوائنٹ, یہ تو بڑا ہی اہم ہے اور مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ضروری لگا کہ میں ڈسکس کروں کہ آپ نے نا کوئی غلطی آپ سے ہو گئی نا, لیٹ سے آپ نے کوئی غلط کام کر دیا, تو آپ اس پہ بجائے سے کہ آپ الٹی سیدھی اس پہ صفائیاں پیش کریں, آپ اس کو مان لیں کہ جی میرے سے یہ مسٹیک ہوئی ہے اور آپ اس پہ معذرت کر لیں. معذرت کرنے سے, سوری کرنے سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا, بلکہ آپ کی عزت جو ہے نا وہ اگلے کی نظر میں بڑھ جاتی ہے. اب لڑکیاں کیا کرتی ہیں, اب غلطیاں ہو جاتی ہیں, ظاہر آپ نئی جگہ پہ نئے کچن میں کام کر رہی ہیں, نئے گھر میں آپ ہیں, آپ نئے لوگوں سے مل رہی ہیں, کوئی بھی آپ سے غلط بات ہو گئی, کوئی غلط کام ہو گیا, تو لڑکی کیا کرتی ہیں, وہ بجائے اس کے کہ نا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں نا, کہ وہ مان لیں کہ جی میری غلطی ہے, وہ الٹا جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو. نہیں جی میں نے تو نہیں یہ کیا, یہ ایسا نہیں تھا, یا یہ تو یوں ہی پڑا تھا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اگلے کے دل میں نا آپ کی جگہ ختم جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہوتا ہے, اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے پہلی ہی دفعہ میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ جھوٹ اور سچ کتنا ہے. تو بجائے سے کہ آپ جھوٹ کی طرف جائیں اور آپ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں الٹا سیدھے جھوٹ سچ ملا کے پیش کریں, کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے بھی کوئی بندہ جھوٹ بولے گا نا, آپ کو پتہ لگے گا یہ غلط بات کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا اس وقت آپ کے منہ پہ لے کے نہیں آئے گا, یہ آپ کو کہے گا نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, بلکہ وہ اس وقت آپ کو جج کر رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں یہ کہاں تک اس جھوٹ کو لے کے چلتا ہے. تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا, بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کریں, بڑوں کے سامنے ایکسیپٹ کریں, اور اگر آپ معذرت کرتے ہیں, معذرت کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو معذرت کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر لیجئے. اچھا, اللہ پاک نے نا میاں بیوی کو یا ہسبینڈ وائف کو نا ایک دوسرے کا لباس بنایا. اب وہ لباس کس طرح سے ہے کہ آپ نے نا ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہے. اب پردہ رکھنے سے میں مراد کیا لوں گی یہاں پہ, لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنے گھر کی, اپنے سسرال کی, میاں کی کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی برائی ہے, اپنے پیرنٹس کے یہاں جا کے کرتی ہیں. دیکھیں جس سینیریو میں آپ ہیں نا وہاں پر وہ چیز شاید اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن جب آپ ماں باپ کو جا کے بتائیں گے نا ہر چھوٹی چھوٹی سی بات, آج کل موبائل فونز تو ذرا ہر ایک کے ہاتھ میں, ذرا سی بات جی امیوں کو بتانی, ماؤں کو بتانی, اب ان کو لگتا ہے بچیوں پہ ہماری بہت ظلم ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا, پھر ظاہر ہے ماں ہے نا, ماں کا دل ہے یا باپ کا دل ہے, وہ تو کہیں گے کہ جی آپ پہ بہت بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, یا آپ میری بیٹی کو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے, میں اسے گھٹ گھٹ کے جینے نہ دوں, میں اسے یہاں پہ میری بیٹی کے ساتھ نا بڑا ظلم زیادتی ہو رہا ہے. تو نہیں, کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہے نا, جن کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ, وہ باتیں آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں جا کے نہ کریں. ہاں جب پانی سر سے گزر جائے نا, مطلب بہت ہی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آپ جائیں. تو اس پہ بھی میں الگ ویڈیو بناؤں گی کہ ہم کس چیز کو زیادتی میں یا کس چیز کو ہم ظلم کے زمرے میں لے کے آئیں گے کہ ہاں وہ چیزیں ہوں, تو پھر آپ نے چپ نہیں رہنا, آپ نے خاموش نہیں ہونا, پھر آپ ضرور جائیں آگے اور گھر والوں کو بتائیں, یا جو بھی آپ کے بڑے ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں, تو تب بتائیں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, ذرا سی باتیں بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے بھی جو ہے نا گھروں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خود بھی آپ دیندار بنیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ یا اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے چلیں گی نا, تو آپ کا گھر آٹومیٹیکلی جنت بنتا جائے گا.
غلط چیزیں جو ہے نا آپ سے دور ہوتی جائیں گی, آپ خود صحیح راستے پہ چلتے جائیں گے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور پسند آئے تو جناب لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. یہ وہ ٹاپکس ہیں جو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں یا مجھے ڈی ایمز کرتے ہیں کہ آپ ان پہ ویڈیوز بنائیں, تو میں ان پہ ویڈیوز بنا دیتی ہوں. تو مزید کسی ٹاپک پہ آپ لوگ ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہیں تو مجھے پلیز ضرور بتائیے گا, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, یا مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر دیجیے گا. جزاک اللہ.